نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتبارك وتعالى في كلامه المجيد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار، تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثناء و بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہج ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد، معزز و محترم حاضرین و سامعین، انسان بہت ساری خوبیاں اور خامیاں دا مرکہ ہے. اس دے اندر خامیاں بھی موجود ہوندیاں نے تے خوبیاں بھی موجود ہوندیاں نے. کچھ ہستیاں نو استثناء حاصل ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے انسان گھاٹے میں ہے، خسران میں ہے. انسان وچ سارے انسان سن، لیکن خالق نے استثنائی صورت میں بیان فرمایا الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات، جنہاں نے اچھے عمل کیتے اور ایمان لے آندا اور اچھے عمل کیتے، او اس تو مستثنا نے۔ انسان، حضرت انسان اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی مخلوقات نے انہاں وچوں سب تو افضل اور جامع ہے۔ اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے، اللہ نے جنات پیدا فرمائے، نباتات، حیوانات پیدا فرمائے، اور ہر چیز نو الگ الگ صفات عطا فرمائیاں۔ مثلا جمادات دے اندر بڑھوتری دی صفت موجود ہے، لیکن او حرکت نہیں کردے۔ انسان محرک بالارادہ ہے، یعنی انسان اپنے ارادے نال حرکت کر سکتا ہے، جبکہ جمادات دے اندر اے صفت موجود نہیں، حالانکہ خالق انہاں دا بھی اللہ ہے۔ جنات ٹھوس وجود نہیں رکھ دے، متوجہ ہو جناب؟ اللہ نے خلافت الہیہ دا تاج جنات دے سر تے نہیں رکھیا، کیونکہ انہوں دا ٹھوس وجود نہیں۔ وہ ایک لطیف وجود نے جنہ دے بارے خالق فرماندے ہیں خالق الجان من مارج من نار، کہ او اگ دے بھڑک دے ہوئے شولے دی پیداوار۔ فرشتے نور تو پیدا کیتے گئے، ایک نورانی مخلوق ہے، جنات ناری مخلوق نے، اور فرشتے نوری مخلوق نے، لیکن فرشتیاں دے اندر نفس موجود نہیں۔ فرشتیاں دے نال نفس موجود، انہاں دے نال ایسی کوئی پرزہ ہی نہیں جڑا نفس امارہ دے نام تو موسوم ہے، جڑا کہ غلط راستے دی طرف لی جان واسطے حرکت کرتا ہے۔ یعنی انہاں دے اندر او پرزہ موجود ہی نہیں جڑا گناہاں دی طرف مائل کرتا ہے۔ اس واسطے فرشتے غلطی نہیں کر سکتے، فرشتے غلطی نہیں کر وہ غلطی کرنا چاہتے ہی نہیں، وہ غلطی کر سکتے ہی نہیں، اس تو انہوں نے معصوم آکھیا جاتا ہے۔ معصوم ہوندہ ہی ہوئے جڑا غلطی نہ کر سکتا ہوئے، جڑا غلطی نہ کر سکتا ہوئے وہ معصوم ہوندہ ہے۔ فرشتے معصوم نے، کیونکہ وہ غلطی دا مادہ ہی اندر انہوں نے کوئی نہیں۔ سمجھ آگئی حضرات؟ انہوں دے اندر عقل ہے، عقل نور الہی نال پہچان کر دی۔ توجہ ہے جناب؟ فرشتیاں دے اندر نفس نہیں ہے، عقل ہے۔ حیوانات بنائے، نفس رکھ دیتا ہے، عقل نہیں رکھی۔ سمجھ آ گیا؟ فرشتیاں دے اندر یعنی نباتات نے، درخت وغیرہ، یہ ٹھوس وجود رکھ دیں، حرکت نہیں کر سکتے۔ جنات حرکت کر سکتے، ٹھوس وجود نہیں رکھ دے۔ حیوانات نفس رکھ دینے، عقل نہیں رکھ دے۔ فرشتے عقل رکھ دے، نفس نہیں رکھ دے۔ جدو اللہ نے انسان بنایا، جدو اللہ نے انسان بنایا، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ چارے چیزاں لے کے انہاں دی ترکیب نال انسان نو اللہ تعالی نے انہاں ساریاں خوبیاں دا مرکب بنایا، نفس بھی رکھیا، عقل بھی رکھیا، دوویں چیزاں رکھ کے انسان نو مجموعہ خیر اور شر بنایا۔ یعنی اس دے اندر برائی کرنے دی صلاحیت بھی ہے اور نیکی کرنے دی صلاحیت بھی ہے۔
دوویں چیزاں دے کے اس نو اختیار دیتا. توجہ ہے جناب؟ یہ دوویں چیزاں انسان نو عطا کر کے خالق نے انسان نو اختیار عطا فرمایا. بھائی بڑی توجہ. اختیار عطا فرمایا. انسان مختار ہے لیکن مختار کل نہیں. توجہ حضرات کے نا، انسان مختار ہے، مختار کل نہیں. انسان مجبور ہے، مجبور محض نہیں. انسان مجبور ہے، مجبور محض نہیں. کچھ کماں چ انسان مجبور ہے، کچھ کماں چ انسان مختار ہے. مولا علی سر اے درمیان عقیدہ اہل سنت ہے. اسلام دی تاریخ وچ دو فرقے موجود نے، جبریہ اور قدریہ، جنہ چو دو فرقیاں دے اندر انہاں دے عقائد سن کہ انسان مجبور ہے. یعنی اگر کوئی کسی نے قتل کر دیندا ہے تو وہ دا بہانہ یہ سی کہ بھئی اللہ لکھے ہی انج سی، میرا کی قصور؟ لکھے ہی انج سی، میں تو مجبوراں لکھے دا، جو لکھیا سی میرے کو انج ہو گیا. جے وہ دی مرضی نہ ہوندی تو میں انج کیویں کرنا. دوجے جڑے سن اے سن جو ایک عقیدہ رکھ رہے سن کہ بھئی ساڈا تے قصور ہی کوئی. دوجے آندے سن نہ بھائی نہ، اسی مکمل قدرت رکھنے ہیں، جو اسی کرنا ہے وہ ساڈا اپنا فعل ہے، وہ دے اللہ دا کوئی عمل دخل ہی نہیں. یہ دوویں غلوف دا شکار سن. جڑے کہندے کہ جو کردہ انسان او دا خل مختار کل ہے، وہ بھی غلط نہیں. اور جڑے کہندے کہ انسان ہر فعل وچ اللہ دے امر دا پابند ہے، دا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ بھی غلط نہیں. انسان نہ صرف جبر اچے، نہ صرف قدر اچے، انسان درمیان اچے. اور وہ کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سرکار تو یہ پوچھا گیا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک قدم اٹھا. وہ بندہ کھڑا سی، تو آپ نے فرمایا قدم اٹھا، انہیں اٹھا لیا. آپ فرما دیں دوسرا بھی اٹھا، اس رکھے نہیں اٹھا سکتا، دوسرا نہیں اٹھا سکتا. آپ فرما دیں بس اتھے ہی تیروں سمجھ آ جائے تے تیرے عقل آستے گل انی ہے، انہاں کو تو مجبور ہے، انہاں کو تو مختار ہے. بھائی سمجھ آ گئی؟ بعض لوگ اپنے ہر عمل دا ذمہ دار قدرت الہی نو ٹھہرا کے خود بری و ذمہ ہو جاندے ہیں. کوئی ساڈا کی قصور ہے، لکھے ہی انسی. یاد رکھو لکھنا علم الہی ہے. اس مسئلہ نو سمجھن واسطے جو غامدی اور پرویزی فکر دیتی جاندی ہے نا بندیاں نو، اے دے میں رد وچ تواڈے سامنے گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ اے بات ذہن وچ رکھو. اگر انسان یہ سمجھے کہ بھئی میرا تو قصور ہی نہیں، لکھے ہی انج سی تے اونج ہو گیا ہے، میرا کی قصور ہے، میں تو بری و ذمہ. دوسرا آندا ہے جو کیتا ہے میں کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے دے عمل کوئی نہیں. انہاں دے درمیان بڑا باریک فرق ہے، اس نو سمجھنا ضروری ہے. کیا بھائیو، اگر انسان اے سمجھے کہ میں جو عمل کرن دا حکم ملدا ہے میں وہی کرنا، تو دنیا دا سسٹم تہو بالا ہو جائے. پھر ہر قاتل نو معافی ہوئے گی، ہر چور نو معافی ہوئے گی. دنیا دا نظام عدل خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اے بہانہ بنائے گا کہ بھئی یہ تے پہلے ہی تقدیر ہے، تقدیر ہے، میرا کی قصور ہے، تقدیر ہی انسی، میرا کی قصور ہے. حضرات اے بات غلط ہے. سب تو پہلے ویکھو تقدیر شے کی ہے. تقدیر نو سمجھنے چی فرق پہ گئے. بندیاں نے یہی نہیں سمجھا کہ تقدیر کی ہے. توجہ ہے حضرات؟ بلیو تقدیر دیاں دو قسماں نے. ایک تقدیر ہوئے جڑی علم الہی ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ اللہ دے
علم سوال یہ ہے کہ کیا کسی کام دا رب نو علم ہونا اے سن مجبور کرتا ہے بس یہ کام کریے؟ بڑی سادہ جی گل ہے جی تواڈے ذہن وچ آ جانی، اس تو سادہ کر کے مسئلہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اللہ تعالی دی ذات نو کسے واقعے دا علم ہونا کیا اے سن مجبور کرتا ہے کہ اسی بھی انج کریے؟ نہیں۔ اللہ تعالی اپنے علیم اور خبیر ہون دی صفت دی وجہ تو جاندا ہے کہ اساں کل کی کرنا ہے، لیکن اس دا جاننا سن مجبور نہیں کرتا۔ اس دے جاننے دا نام تقدیر ہے، اس دے جاننے دا نام تقدیر ہے۔ وہ جاندہ کی ہونا ہے، لہذا اس دا جاننا مثلا کل ایک بندے نے فوت ہو جانا ہے، میں نے تو نہیں پتا، اللہ نے پتا ہے، اللہ سونے نے اس دا علم ہے۔ اللہ دا علم ہونا اس کو نہیں مار رہا۔ دنیا ما تحت الاسباب ہے، علم ما فوق الاسباب ہے۔ دنیا ما تحت الاسباب، علم الہی ما فوق الاسباب ہے۔ دنیا اسباب نال چل دیئے، اللہ دا علم اسباب دا محتاج نہیں۔ شاید تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، میرا خیال ہے یہ مضمون تھوڑا جہا اور ہے کہ تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں گل کر رہے ہیں۔ اچھا چلو نہیں بھی آندھی تو تھوڑا جہا رہ گیا گا، بس پھر بھوک جانا ہے، اگو پھر دوسری گل سادہ شروع ہو جائے گی۔ اس جڑا ہے نا مخمسے وچ بڑے پڑھے لکھے بچے یا کچھ نوجوان اس دا شکار ہوندے نو آدھے بھئی یار یہ کی ہے، یہ کی ہے۔ اس تو میں کدی کدی دے اتے گفتگو کدی ہو جاندی ہے، میں یہ کر دینا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نو کسی چیز دا علم ہونا انسان نو مجبور نہیں کرتا کہ تو انج ہی کر۔ توجہ ہے حضرات؟ اے چیز انسان نو مجبور نہیں کر دی۔ جو انسان نے کرنا ہے تقدیر دی پہلی قسم ہے، تقدیر دی قضا دی دوسری قسم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہونا ہے وہ لکھوا دیتا ہے۔ تو جو ہے جناب جو ہونا ہے، جو کچھ کرے گا بندہ، اللہ نے وہ لکھوا دیتا ہے۔ یہ بھی تقدیر جڑی لوح محفوظ تے لکھی ہے، اللہ نے قلم کو فرمایا لکھ دے جو ہو چکے ہے، لکھ دے جو ہونا ہے۔ اکتب ما کان و ما یکون، تو اس نے وہ لکھ دیتا ہے جو ہونا ہے۔ لہذا جو لکھیا ہوئے ہے لوح محفوظ تے، اس دا علم اللہ نو بھی، اللہ دے فرشتیاں نو بھی، اللہ دے نبیاں نو بھی۔ پہلا علم صرف اللہ کو، قضا دی پہلی قسم صرف علم الہی ہے، جو اللہ نے لکھوا دیتا ہے، اور جو سمجھے کہ لکھ دے، ایک قضا دی دوسری قسم ہے جنہوں تقدیران دے، قضا دے۔ ایک قضا دی دوسری قسم ہے جیدے ویچ لکھیا ہوندہ ہے انسان دی عمر 35 سال ہے فار ایگزامپل، لیکن اگر بندہ عمل چنگے کرے 35 سالاں تو بتا دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کوئی چیز عمر اچ اضافہ نہیں کر سکتی لیکن نیکی عمر اچ اضافہ کر دینا۔ بھائی لکھی ہوئی تے سی 35 سال، لکھی کتنی سی 35 سال، لیکن اس بندے نے نیکیاں کیتیاں، رب راضی ہویا تے عمر ود گئی۔ بندے دی لکھی سی 35 سال، انہیں گناہ انہیں زیادہ کیتے، عمر گھٹ گئی۔ ہن ایک قضا ہے جڑی بدل دی، جس نو اقبال کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، وہ اے تقدیر ہے۔ اچھا ہونے تھے ایک اور بریک نقطہ سن لو، اے جڑی بدل دی ہے نا، اے دے بدلن دا علم بھی پہلے دن تو ہی میرے خدا نو ہے سی کہ نے بدلنا ہے۔ آپ نو سمجھ آگئی مسئلے؟ یعنی اللہ دے علم ہے پہلو تو سی کہ نے بدلنا ہے، لہذا اے بدلاؤ لکھیا گیا سی کہ انج ہونا ہے، لیکن خالق نو پتا سی کہ انہیں بعد چینج ہو جانا ہے۔
جڑی تھلے درجے دی مخلوق سی جنہوں اے علم قضا دا دیتا گیا ہے انہاں نو اس دا علم نہیں سی، اے فقط علم الہی سی۔ بھئی سمجھ آگیا حضرات؟ اے او علم سی جڑا بدل دے اور جڑا ذوق یقین نال اور انسان دے اعمال نال ودا گھٹدا اور بدلدا رہندا ہے۔ اے دے اوتے علماء کرام دے بڑے کلام نے اور اے دے اوتے بڑی تشریح ہے کہ اے دے اندر تبدیلی ممکن ہے، دعا نال بھی بدل جاندی ہے۔ دعا تقدیر نو بدل دیندی ہے۔ اے پکا اور پختہ عقیدہ ہے اہل اسلام دا کہ تقدیر الہی ہے، لیکن اُدیاں دو قسماں نے۔ پہلی قسم جڑی فقط علم الہی ہے، دوسری وہ جڑی اللہ نے لکھوایا ہے۔ وہ جڑا لکھوایا ہے نا، اگر کوئی ایسا کام بندہ کر لے جڑا مجبور اور اختیار دے درمیان ہے تو اس دے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ اگر تبدیلی نہ ہوئے تو ٹھیک ہے جی میں گڈی ٹوری سٹوری چلے لکھیا تے پیا ٹردا جائے، لیکن اگر اس نو بدلے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کچھ بندے تقدیر دے تابع ہوندے نے، کچھ آپ تقدیر بن جاندے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ مومن دی یہ شان ہے، مومن دا مرتبہ ہے، مومن دی یہ مرتبے اور بلندی دی اندر مومن دی یہ معراج ہے کہ مومن ایک بار اس مقام تے پہنچ جاندہ ہے کہ وہ خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ اقبال اس دیتے فرما دیں ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان۔ ابس دا مطلب سمجھ دو، فضول، بے جا، غیر محل۔ اقبال فرما دیں ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نا؟ فرما دیں کہ ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب فرما دیں دونوں جہاں ہیں، فقط مومن جاں باز کی میراث وہ مومن نہیں جو صاحب لو لاگ نہیں۔ ہاں ہاں توجہ ہے حضرات؟ بھائی میرے اور عزیز میرے، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چاروں عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اور اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن۔ بھائی یہ ہر لحظہ نئی آن دا کی مطلب ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا، نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے فہم عطا فرمائے اور سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو تھوڑی جی موڑنا چاہنا اس موضوع دی طرف جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا سا، اس جگہ تو گزر کے یقیناً کچھ لوگ ذہنی طور تے یہ سمجھ کے آسودہ ضرور ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ تقدیر کی ہوندی ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ تقدیر انسان نو مجبور نہیں کر دی کہ تو انج ہی کر، وہ اللہ دا علم ہے۔ انسان نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، اگر انسان مجبور ہوئے تقدیر تے عذاب دا حق نہیں بنتا۔ اگر انسان مجبور ہے تے مڑ اللہ انہوں عذاب کیوں دیندے؟ وہ تے مجبور سی۔ مجبور نو عذاب نہیں، مختار نو عذاب ہے۔ مجبور نو عذاب نہیں ہو سکتا، مجبور تے مجبور ہے، انہوں کیوں عذاب دے خالے؟ عذاب اس تو یہ کہ تو مختار ہے، تو فیصلہ کر۔
ہن اللہ نے انسان دے اندر دو قوتاں رکھیاں اور انہاں دا نام رکھیا نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ دا جو تعلق ہے وہ شیطان نال ہے، نفس مطمئنہ دا تعلق رحمان نال ہے. نفس امارہ نو پش کرن والا، دبان والا اور قوت دین والی قوت شیطانی، دوسرے نو تیز کرن والی اور انہوں مطمئن کرن والی اور اس نال تعلق بنان والی مطمئنہ نال ایک قوت خیر ہے، اور اس دا مرکز نے 1,24,000 انبیاء و بعدہ علماء و اولیاء. انہاں کول بیٹھ کے تسی نفس امارہ نو شکست دین دا طریقہ سیکھ سکتے ہو، او دے تو بچن دا طریقہ سیکھ سکتے ہو، اور نفس مطمئنہ نو تسی امرج کرن دا، اپنے اندر ابھارن دا اور بلند کرن دا طریقہ سیکھ سکتے ہو کہ اسی کیویں کریے کہ ساڈی قوت شر دب جائے اور قوت خیر اپ ہو جائے. توجہ ہے، انسان مجموعہ ہے دو خوبیاں، اس دے اندر دوویں چیزاں موجود نے، اس دے اندر ہن اس نو مختار بنایا گیا. ہن آ گئی وہ گل جتھے میں گل لینا چاہتا سا کہ اللہ نے انسان نو ایک راستے تے کھڑا کر کے جدو پیدا کیتا ہے، بڑی غور نال سنو گے تو مسئلہ انشاءاللہ تہاڈے ذہن دے اندر ٹھک کر کے لگ جائے گا. تسی دیکھیا ہے کہ جڑی چڑیا پیدا ہوندی ہے وہ 100 سال بھی کوے نال رہے بولی نہیں بدلتی، وہ بولی اپنی بول دی. تسی چڑیا دا بچہ انڈے چو بچہ نکلے تو ان لیا کے ایک کمرے چ بند کر دے جتھے کوئی چڑیا نہ بولے، وہ جدو بولے گا وہ اپنے وڈکیاں والی بولی بولے گا. وجہ جان دے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جدو انہوں پیدا کیتا ہے تے او دی بولی او دی برین میموری فیڈ کر دی تھی. تو اے بولنی ہے، تو اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بطخ دا بچہ کدی نہیں ڈوبے دا، انہوں تیرنا کون سکھایا؟ حالانکہ کسی پیراکی سینٹر جا کے سوئمنگ نہیں سیکھی ہوتی، انہوں تیرنا کیسے سکھایا؟ جس نے انہوں بنایا ہے اس او دے اندر وہ صلاحیت رکھ کے انہوں بند کر دیتا ہے، چل تو اگے پیچھے نہیں ہو سکتا جا. لیکن جدو انسان پیدا کیتا تو میرے اللہ دے محبوب نے اس دا اعلان کی فرمایا کہ اللہ نے انسان پیدا کیتا تو کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان صاف سلیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے. جیڑا انگریزاں وچ پیدا ہوئے گا وہ دی بولی انگریزی، جیڑا ہندوؤں وچ پیدا ہوئے گا وہ دی بولی ہندوؤں والی، جیڑا پنجابیاں وچ پیدا ہوئے وہ پنجابی بولے. یعنی انسان دی اپنی بولی کوئی نہیں، یہ دی سلیٹ صاف ہے، یہ ہر بولی بول سکتا ہے. یہ 10 سکھ لوے دے تے پابندی نہیں، لیکن کوا دوجے دی نہیں بول سکتا. توجہ حضرات، کوا دوجے دی بولی وہ دی اپنی بولی، وہ دوجے دی نہیں بول سکتا. انسان نو جو بولی بھی دیو وہ سیکھدا ہے. پیدا ہویا سی اردو گھر، پنجابی بولے پنجابی سے رہا، پنجابی سے کیا، پٹھانا کو رہا پشتو سے کیا، بھائی انگریزاں کو رہا انگلش سے کیا، بھائی عربیاں کو رہا عربی سے کیا، جتھے جتھے لگا گیا جو بولی سی وہ سیکھدا گیا. اس دے دماغ دی میموری اللہ نے بند نہیں کی تھی، انہوں کھول دیتا ہے، کھلیاں چھوڑ دیتا ہے کہ تو آزاد ہیں، کسی چڑیا نو عذاب نہیں ہونا. اور اس دا اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں لو شاء اللہ لجعل الناس امتا واحدا، اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں نو صرف مسلمان پیدا کر دے. سارے انسان نیک ہوندے، سارے انسان بارش ہوندے، سارے اس نو منن والے ہوندے، سارے اس نو منن والے ہوندے، تے پھر فرشتیاں تے نہ فرق کی سی مڑ چس نہیں آندی. سمجھ آئی کہ مزہ نہیں سی آتا. اللہ نے اقبال اس رمض رو سمجھے دیا فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. صرف عبادت تے فرشتے بھی کر سکتے سن، وہی انسان دی تخلیق دا مقصد درد دل ہے. توجہ ہے حضرات، آپ لوگ سمجھ آگے؟ ہاں بات سمجھ لو میرے دوستو اور یاد کر لو، جتنیاں چیزاں نے انہاں ساریاں دی میموری بنا کے خالق نے اپنی قدرت دا لاک لگا دیتا. بس تسی اس تو اگے پیچھے نہیں جا سکتا، اس دی قدرت ہے، وہ اگے پیچھے ہوندے ہی نہیں، اگے پیچھے ہو سکتا ہی نہیں. لیکن جدو اللہ نے انسان نو بنایا تے ان کوئی بولی نہیں دیتی،
انہوں بس پیدا کیتا ہے تے او دے اختیار تے چھڑیا ہے، جڑی سکھیں گا تیرے اندر صلاحیت لکھی ہے آ وہ ہی جائے گی، جڑی سیکھنا چاہیں گا آ وہ ہی جائے گی، مرضی تیری ہے عربی سیکھیں گا یا انگلش پڑھے گا، اے مرضی تیری ہے، میں صلاحیت دیتی ہے تینوں سیکھن دی آوے گی۔ لو جناب اے حضرت انسان آگئے، جو ہی پیدا ہوئے ابلیس آیا، انہیں انگل لائی، خود عادت ہے، حدیث شریف ہے جو ہے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو انگل ٹچ کرتا ہے، بچہ روندا ہے، وہ انہوں اپنی طرف مائل کرنا، این جو ٹچ کرتا ہے سگنل دیندا ہے، انہوں دسدا ہے کہ جناب اسی بھی تانوں خوش آمدید کہنے ہیں، موسٹ ویلکم۔ ابلیس توجہ ہے جناب، ابلیس پہلے آ جاندہ ہے، کدی کدی مولوی پہلے آ جاندہ ہے، وہ آ کے وہ دے کانچ کہندہ ہے اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ گئے ہیں اسی دسن والے بھی آ گئے۔ تو جو ہے بھی دوواں دے درمیان انسان درمیان ہے چھے ادو بھئی اللہ دی صدا دینے والا بھی آ گیا ہے، ادو دوجا بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہن انسان نو اپنی طرف مائل کرنا ہے، عالم دین نے، دین دے نمائندے نے، خیر دے نمائندے نے، دوجے نے اپنی طرف بلانا ہے، لے بھئی ایتے آئیں۔ اللہ سنے نے ہن نہ تے تینوں مجبور کیتا ہے تو ایتے جا، نہ انہیں مجبور کیتا ہے تو ایتے جا، انہیں تینوں عقل دا نور دیتا ہے دے نال پہچان۔ توجہ ہے حضرات، عقل دا چانن دیتا سو، عقل دا چانن دیتا سو کہ دی روشنی چراہ ویکھ کہ سدھا کیڑی، سدھا ایک کی۔ بھئی توجہ ہے حضرات کے نام، اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ایک راہ جڑا سدھا ہی، دو سدھے نہیں ہو سکتے، تین سدھے نہیں ہو سکتے، چار سدھے نہیں ہو سکتے، سدھا ایک کے۔ بھئی اس بات میں سمجھ آگئے، سدھا ایک کے سیان آپ کر، انہیں دسیا ہے سدھے، اے اس دی مہربانی، یہ اس دی شفقت ہے ساڑھے تھے کہ انہیں دسیا ہے سدھا ہے، اور پھر دسن دا نظام ایڈا مربوط 1,24,000 دا سلسلہ بالترتیب، اور اس حسین سلسلہ تو ذہب تو بعد پھر اگے صحابہ، پھر آل محمد، پھر صحابہ، پھر صحابہ تو بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر آئمہ دین، محدثین، اولیاء عظام، علماء کرام، ایک حسین لڑی حضرت آدم تو لے کے اس دور تک بلا تعطل تسلسل نال پیغام الہی دنیا تک پہنچا رہی ہے، اور دعوت دے رہی ہے کہ لوگوں ایسی طرح ہے، انہوں نے اپنے روحانی انسٹرومنٹ میں جڑے استعمال کر کے وہ لوگاں راہ حق کی طرف لے آندے، جبکہ جڑا دوسرا ہے ابلیس، وہ دے کول کیبلے، نیٹ ورکے، عورتیں، شرابے، شبابے، فحاشیے، بے حیائیے، اریاں کھیلنے، ٹی ویے، موبائلے، وہ دے ہتھیار بہت وسیع نے۔ توجہ ہے جناب، وہ دے مقابلے قرآن ہے، عشق رحمان، عشق مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، راہ مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ، روزہ مصطفیٰ ہے، حسن مصطفیٰ ہے، کسے شے نال تے تمہیں باجنا۔ بھائی ایک بڑا بریک جملہ سن لو جڑا اس جگہ سے اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بھئی سوال پیدا ہویا ذہن انسانی کہ اگر کسی کو خیر دا نمائندہ پہنچے ہی نہیں، یعنی کوئی بندہ ایسا ہے جن کسی دسیا ہی نہیں با اللہ ہے، ان خبر ہی نہیں ہو، کسی دور دراز جزیرے جریا جتھے خبر ہی نہیں پہنچی، تو اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جنی دیر تک تیرے کو خیر والے نہ آئے تو مر گئے تو تینوں عذاب نہیں ہوئے دا، تینوں عذاب ہی نہیں دینا کیونکہ تیرے کو تے پہنچے ہی نہیں۔ لیکن اگر پہنچ گیا، اگر پہنچ گیا میرا رسول،
اور تیرے تک خبر پہنچ گئی کہ رسول آ چکے، پھر اگر تو چانن عقل دا لا کے نہ سیاںیا تے تو راہ حق تے نہ ٹریوں، پھر تینوں عذاب دیتا جائے گا۔ بھائی سمجھ آگی بات؟ یہ وضاحت فرما دی تھی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جنہ کو میرا رسول نہ پہنچے 1,24,000 چو ایک بھی نہ پہنچیا ہو اور وہ دور فطرت تے لوگ فوت ہو گئے، انہوں عذاب نہیں دیتا جائے گا۔ ایک قانون دے دیتا ہے کہ بے انصافی تے ہے ہی نہ، بے انصافی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے دے برابر بھی ظلم اللہ نہیں کرتا، یہ ظلم بندہ کرتا ہے بندے نال اپنے آپ نال۔ توجہ حضرات، ہن اللہ نے فرمایا بھئی اے دو راہ نے، ایک تے وہ سدے ہی دوجے تے وہ سدے نہیں، تینوں عقل دیتی ہے، خواہش بھی دیتی ہے، خواہشاں ادے موڑ نہیں، عقل ادے موڑ نہیں۔ توجہ ہے کہ نا؟ عقل چراغ راہ ہے، عقل چراغ منزل نہیں۔ بھائی بات سمجھے کہ نا؟ عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ کچھ بندیاں عقل نو منزل سمجھے بھٹک گئے، این کلمہ پڑھ دے مسلمان نے لیکن انہاں عقل نو منزل سمجھ لیا۔ اقبال فرماندے نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ تو ہے منزل نہیں۔ نہیں عقل تو اگاں لاگے، اے چراغ راہ ہے، تو رسالت نو عقل تے پرکھنے کملیا، تو مقام رسالت نو عقل دے پیمانے نال پرکھیا ہو پاگلا، تینوں کی سمجھ آئیے؟ تو کی سمجھے؟ اے دے تو اکیلا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ تو ہے منزل نہیں، تیری منزل تے نہیں نا۔ بھئی اگر راستے دے اندر بورڈ لگا ہوئے تو دے اتے اینج دا نشان ہوتا ہے، بندہ اتھی کھلو رہا بھئی منزل ہے، وہ دے اتے لکھیا ہوتا ہے جیتے تسی جانا ہے، اس جگہ دا نہ لکھیا ہوتا ہے تھلے اینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دس رہا ہے کہ جتھے تو جانا ہے وہ نہ اتے لکھیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جو بندہ اتھی کھلو رہا ہے وہ اتے نہ نہیں لکھیا ہے، یہی ہے۔ تو جو ہے انہوں کی سیانا ملیا تو سکنا ہے جناب ایک چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ منزل اگے جدے جاندہ جسدہ بے اودے ٹور، یہ تو اگے گزر۔ حضرات عقل دے نور نال، عقل نور ہے، علم نور ہے، عقل نور ہے، عقل تے علم دے نور نال پہچان کہ اللہ دا نمائندہ تینوں کس طرف دعوت دے رہے ہیں، اس نمائندے دا نام، اس دائی دا نام ولی بھی ہے، عالم ربانی بھی، غوث بھی ہو سکتا ہے، کتب بھی ہو سکتا ہے، اس دا نام پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اے راہ حیات تے چلنے والے مسافر حیات، اے راہ سیان کر اللہ اکبر کبیرہ، حکم کیے، حکم وے اہدنا الصراط المستقیم، حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بھئی راہ مستقیم چاہیے رہے، صراط مستقیم چاہیے رہے، صراط توجہ ہے حضرات۔ اور صراط دی تعریف نور الانوار دے اندر ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، هو الصراط الذی یکون علی الشارع العام، صراط مستقیم آن دے انہیں جڑا شارع عام ہو گئے، جتے یہ کوئی نہیں آگ سکتا بھائی تو لگ سکتا ہے، کالا لگ سکتا ہے تو سویت نہیں لگ سکتا، شاعری لگ سکتے ہیں تو دوجہ نہیں لگ سکتا، عالم لگ سکتا ہے جیل نہیں لگ سکتا، نہیں، شارع عام ہے۔ تیز چلیں یا ہوڑی چلیں، رفتار تیری اپنی ہے، منع کو نہیں کرتا بھائی تو نہ لگ جا، رفتار تیری اپنی ہے، لیکن اس رات ہی ٹر نہیں جس رات 1.25 انبیاء نے، پیچھے 1.25 صحابہ نے، آل مصطفیٰ نے، اولیاء عظام نے، جدے ہوتے سید علی اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے، داتا صاحب نے، پیر مہر علی نے، سید جماعت علی نے، جس رات ہوتے سید عبدالقادر جیلانی تے امام احمد رضا، حضرت مجدد الثانی تے پیر جیلانی نے اس رات ٹر کے بیڑا پار۔ اللہ اکبر کبیر۔
اللہ فرما اگر تو راہ چھڑیا تھوڑا جا سجے کھبے ہو کے بھٹک گئے اور راہ ابلیس تے چلے گا پھر کیا ہوئے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اگر تو مومنہ دے راستے چھوڑیا میں یتبع غیر سبیل المؤمنین جنہ مومنین دے راستے نو چھوڑیا اور بھٹک گئے نولہ ما تولا ونصلہ جہنم جہنم میں جائے گا جو راہ ایمانداراں دا راہ حق چھوڑ دے گا، جو جاتا ہے مستقیم تو ہٹ گیا، راہ اولیاء تو ہٹ گیا، درویشاں دے راستے تو علماء ربانی دے راستے تو ہٹ گیا، باویں جڑے طریقے نال ہٹ گیا، 2 نمبر پیراں دے پیچھے لگ کے ہٹیا تا، کیونکہ اس ساڈی جڑی سنی قوم ہے انہوں جڑے نا 2 نمبر بابے اے گن لگے، اے صرف میری اصطلاح ہے گن دی، کیونکہ گن صرف پنجابی والے نوں ہی پتہ ہے، دوجیاں نوں اجے پتہ کوئی نہیں ہوندا وہ گن کی ہوندا ہے۔ گن دا پرابلم ہے ہوندا ہے اتو منجی لگدی ہے بس صحیح ہے وچوں کھا چھڑدا ہے۔ اے جڑے 2 نمبر پیر نے نا تویز پان والے تے تویز کڈن والے، محبوب قدمہ سٹن والے تے قدمہ جھوٹان والے، سمجھ آندی پئی؟ میں تو حیران ہونا کوئی دعویٰ ایسا بھی ہے جڑا یہ نہ کیتا ہو تے بندے دے پترانا ایک کام نہیں، شادی بھی کرا سکنے ہاں، شادی ختم بھی کرا سکنے ہاں، بچے نہ ہون تے اسی لے کے اسی دے سکنے ہاں، لے کے دین بھی وہ نہیں آندے، اسی دے سکنے ہاں، اسی بچے جڑے انہوں بیمار کر سکنے ہاں، ساڈے ہاتھ تقدیر دیاں کنجیاں نے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ حضرات میں اپنے بچیاں نوں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اینو یاد کر لو، کسے بھی ولی دے مزار تے جاؤ تے ولی تو نہیں منگنا ہوندا، ولی دے وسیلے نال رب تو منگنا ہوندا ہے۔ یہی پرابلم ہے جڑا اوتھے جہالا کر دین، قبر نو سجدہ نہ کرو، قبر دا طواف نہ کرو، اور جڑے مزارات اولیاء تے غیر شرعی کم ہوندے نہ سی سنی انہاں دے ذمہ دار کوئی نہیں، نہ وہ سنی ہوندے نے، وہ بالکل جہالا دا ٹولا ہے جنہاں دا اہل سنت نال بالکل دور دا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اے بیماری ہے اہل سنت نو، اللہ سنیاں نو اس بیماری محفوظ رکھے۔ ایو جہی 2 نمبراں دے بارے اقبال فرمایا سی نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ واہ اقبال تیرے کیا کہنے، فرماندے نے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اے اٹھو انہاں دا روپ اور ہوندا ہے، انہاں دی تسبیح نہ ویکھیا کرو نیری تے آئے انہاں دیاں مقدس صورتاں لگدا ہے فرشتے نے، گمان ہوندا ہے بھئی ایڈے نیک لگدے نے فرشتے تے ایو جو نہیں ہوندے، لیکن گمان انج ہوندا ہے کہ یار کڈے تقدس معاب نے، لیکن انہاں بندیاں نو دعا کرنی میں سیدھی نہیں ہوندی، ہولیے انہیں انج بنائے ہوندے۔ جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ عزیزہ نے دی وقار اللہ انہاں تو بچائے جڑے سنیا دے خوبصورت دامن ہوتے دھبے لگے ہوئے، اللہ انہاں تو سن نیٹ اینڈ کلین کرے۔ عزیزہ نے دی وقار اللہ فرما دے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ کیڑے نے یا اللہ سنیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جنہ لوگاں تے میرا انعام ہے،
انعام والے کون نے؟ فرمایا فاولائکا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نیک لوگاں دی پہچان حضور دسیے، نیک بھی پہچانے وے حضور فرماندے جدے کول بیٹھے تو اللہ یاد آئے، گل تے سادہ جائیے، اللہ یاد آ گیا تو بندہ نیک ہے، بندہ نیک ہے۔ اور نیک بندے دی بیعت ہونا فرض کوئی نہیں ہوتا، نیک بندے کو صرف بے کے اٹھ جائیے تے درجہ حاصل ہوتا ہے، صرف بے کے اٹھ جائیے تے اللہ پاک بندے دا دل فیض نال معمور کر دیتا ہے، کیونکہ نیک بندے دا صرف ایک کوئی مشن ہوتا ہے کہ بندیاں دیاں ٹوٹیاں ہویاں تاراں نو، مخلوق دیاں ٹوٹیاں ہویاں تاراں نو خالق نال جوڑ چھڑنا، بس اے ہی صرف جناب، اے جڑا جوڑ سکتا ہے وہ نیک ہے، جدی صحبت وچ بیٹھیا محسوس ہوئے کہ کرنٹ آندا ہے، جدی صحبت وچ بیٹھیا دل دنیا تو تھوڑا جہا دیر واسطے ہٹ جائے اور اللہ سونے نال دل دی تار جڑدی محسوس ہوئے، سمجھیا کرو بس ساڈے کول بہندہ نہیں جے مسلسل بویت جوڑتے سکدی۔ بھائی بچوں سمجھ آ رہی نا؟ یہ چیز ہے جڑی جوڑ دی، جس دی صحبت انسان نو خالق نال جوڑ دی ہوئے، جدے کول بیٹھ نال اللہ تعالیٰ دا نور دل وچ معرفت پیدا کردا ہوئے، اس بندے دی صحبت اکسیر ہے، اور اس دے بارے ہی یہ آکھیا جاندہ ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت دے بڑے، صحبت شیخ دی مرید واسطے اس دا مقام میں جناب دی خدمت چرچ کرنا کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ ذکریہ نے یا رسول اللہ آسمان دے تاریاں دے برابر نیکیاں کنیاں، حضور نے ارشاد فرمایا عمر دی، آپ عرض کر دیا نہیں وَإِنَّ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، ابو بکر دیاں نیکیاں، میرے نبی سرکار مسکرا کے فرماندے نے عمر دیاں ساریاں نیکیاں میزان دے ایک پاسے، توجہ ہے نا؟ ابو بکر صدیق دی غار والی رات، اچھا صدیق اکبر نے غار کی عمل کیا؟ غار حاجت نہیں ہو سکتی، روزے نہیں رکھے جا سکتے، ظاہر زکات بھی نہیں ہوندی، ظاہر اوتھے جہاد بھی نہیں ہوندا، اوتھے صرف سرکار دی صحبت وچ رہتے تھے۔ بھائی توجہ ہے حضرات، صرف صحبت مصطفیٰ دا فیضان اور اس دی نیکی دی بلندی ہے وے کہ جنہاں نے میزان کیتا ہے نیکیاں، حضور تو زیادہ کون جاندہ نیکیاں نو؟ میرے نبی سرکار نے عمر دیاں ساریاں نیکیاں چترکڑی دے ایک پاسے رکھیاں، تے صدیق دی غار آلی ایک رات ایک پاسے رکھی، جیڑا بندہ جملے دا بندے میں داد دینا جدی ایک رات، عمر صدیق اکبر دی 63 سال، جدی ایک رات ساریاں عمر دیاں نیکیاں تو بھاری ہے، دسو دی زندگی دا میزان کتنا بھاری ہوئے گا؟ ہائے ہائے بھائی مسئلہ سمجھ گئے؟ جس دی ایک رات دا اے عالم ہے، ہائے ہائے بھائی کوئی سمجھ سکتا ہے اس دی ساری حیات دا کیا عالم ہوئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی میاں ایڈا پیار کیتا ہے سائیاں تے تاہی فرمایا نا جنڈی پھڑی ہے آپ نے اچھا
انج ٹرنا بھی غایت درجے دی بے تکلفی دا اظہار ہوتا ہے انج ٹرنا کیونکہ حضور نبی نے ابو بکر صدیق امتی نے حضور مرشد نے صدیق اکبر حضور استاد نے شاگرد نے اور حضور عمر چوی صدیق اکبر چھوٹے نے اتنے فرق دے باوجود حضور پھر انج کیتا ہے یہ دا مطلب ہے یہ فرق سارے ہے پر پیار بھی غایت درجے دا پیار بھی بڑا کمال دا اچھا انج کر کے حضور داخل ہوئے مسجد دے اندر جدو مسجد دے اندر موجود حاضرین نے پیار دے اس منظر نو ویکھیا انہاں دے چہرے تے تعجب دا تاثر پیدا ہویا تو حضور نے اس نو پہچان کے تو فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ بھائی ہم تو یوم قیامت بھی ایسے ہی اٹھیں گے ہم تو یوم قیامت بھی ایسے ہی اٹھیں گے جیسے آج ہیں تے منظر کی یہ بلا حضور نے میں اس جگہ تے اکثر اپنے سنگیے نالے گل شیر کا درنا حضور نے صدیق اکبر داد پڑھے یہ دیکھ بھی بڑا راز ہے گل تے غور کی تھی سمجھے چاہوں دی صدیق اکبر حضور داد پڑھ لیں دے تامی گل ٹھیک سی تامی گل ٹھیک سی کہ صدیق اکبر نے حضور داد پڑھے چھوٹے عموماً وڈیاں داد پڑھ کے ٹور دینے چھوٹے عموماً وڈیاں دا ہاتھ پھڑ کے ٹور دیں لیکن حضور نے صدیق داد پڑھے کیونکہ حدیث شریف ہے جو نا وہ آخذ بیدی حضور نے انہاں دوہاں دے ہاتھ پھڑے سن صدیق عمر بھئی حضور نے کیوں پڑھے اس گل وچ راز ہے اس گل وچ راز ہے جدوں بچہ باپ دی انکل دی وڈے دی انگلی پھڑدا ہے نا وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے جدو وڈا نکے دی ہاتھ جو پھڑدا ہے ادو بھی ٹھیک ہوتا ہے فرق کی ہوتا ہے بلا فرق یہ نہ ہوتا ہے جدو ہوئے نا سادہ تے عام راہ ادو چھوٹا وڈے دی پھڑی رکھتا ہے خطرہ کوئی نہیں خطرہ کوئی نہیں ٹھیک ہے پھڑی رکھ لیکن جدو ٹر جائے حفظ آباد دے چوکے بھیڑ ہوئے کو رکشہ سکوٹر گڈی بس کار لنگدی بھی ہوئے تے وڈا انگلی چھڑا کے آپ پھڑ لیندہ ہے پتر بھیڑ ہے بیٹا خطرہ ہے بیٹا خطرہ ہے تو بچہ ہے انگل چھڑ کے سجے کھپے ہوئے گا خطرہ ہے میں پڑھ لی تو میں وڈا میں چھڑا گا نہیں حضور فرماندن جی میں ہون پڑھی ہے ہاں قضا نباس یوم القیامہ جدو حشر دی بھیڑ ہونی ہے نا میں ادو انہاں دی تائیں تے پھڑیاں ہونیاں نے کہ ہن میں پڑھ لیاں نے چھڑا کوئی نہیں سکدا بھائی سمجھ آگیا حضرات یہ پیار ہے اور یہ مقام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب سرکار کا مقام ہے عند النبی بارگاہ مصطفیٰ چھے مقام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیاں نے انج پڑھے ہے اور پھر پڑھی رکھے ہے واہ صدیق تیرے مقام و مرتبہ تو صدقے جاواں تیرا حضور دی بارگاہ چھے مقام کیا ہے تیرا حضور دی بارگاہ مرتبہ کیا ہے کہ جدو حضور نے بس گل مکن علی توجہ فرمانا دا جدو حضور نے اپنی امت دی 23 سال تربیت فرما لی کتنے سال 23 سال دی مسلسل تربیت تو بعد 1.25 لاکھ دی کلاس ہی چو جیڑا ساریاں تو اتے نظر آیا ہے جیڑا کلاس دا منیٹر نظر آیا ہے سائیاں اس نو اپنی علالت دے ایام فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس ابو بکر جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مسلح پر کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھائے طبقات اندر موجود ہے 17 نمازاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصلی رسول تے حضور دی حیات ظاہری دے اندر پڑھائی کتنی ہیں 17 نماز
چلو ایک تے حادثاتی طور تے بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی بر سبیل تنزل کہہ رہا، نبیاں دے فیصلے حادثاتی نہیں ہوندے، انبیاء دے فیصلے وحی الہی دے تابع ہوندے نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء دے فیصلے حادثاتی فیصلے نہیں ہوندے، وہ کوئی نہیں لبات جن دے لے کے خلاف چھڑو، اینج نہیں، اے مسلح رسول ہے، اے مسلح رسول، اور اے دے واسطے جس دا انتخاب کیتا گیا ہے وہ دے واسطے ضروری ہے کہ اتو بھی منظوری ہوئی ہوئے، توجہ حضرات کے کہیں نا، اتو بھی منظوری، اور میرے نبی سرکار دے ہر فعل اتے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی دی مہر الہی لگی ہوئی، یہ منظوری یہ الہی ہے۔ جدو حضور بول رہے ہیں تو مطلب ہے حضور کلے نہیں بول رہے، مرضی الہی بھی یہی ہے۔ میرے نبی سرکار فرماتے ہیں ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر جاؤ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، حضور نے حجرے دا پردہ ہٹایا۔ اچھا جدو کنک جائے نا پاک تے جس بندے وائی شروع کیتی آئی اپڑ زمین، اپڑ سمجھ دو خالی زمین پئی سی، اس بندے زمین وانی شروع کیتی، پھر انہوں پانی لایا، پھر وہ دیچ بائی کیتی، پھر کھاد پائی، بیج پایا، سپرے کیتی، پھر ایک وقت آیا 6 ماہ دے مسلسل عمل تو بعد کنک پاک گئی، اور زمیندار ایک پاس سے کھلوتا ہے، انہیں دوجے پاس سے نظر ماری ہے، تے نظر مک گئی ہے، کنک جی اگاں ہائی تے سٹے پورے عروج دے نے اور فول فصل اپنے عروج دے، زمیندار خوش ہوندہ ہے، پکی کھلوتی ہے، محنت پوری ہو گئی ہے، ٹائم آ گیا ہے۔ توجہ ہے، اس نو کہندے نے قرآن اس کو اللہ فرماندے نے یعجب الزراع، جدو نبی سرکار نے حجرے کی جاتی ماری نا تے جنہاں 23 سال پڑھایا وہ مسلح تے کھڑے آئے تے پیچھے دوسرے کھلوتے آئے، تے اللہ فرماندے نے یعجب الزراع، جس 23 سال محنت کیتی آئی انہوں نے خوشی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے خوشی ہوئی، وہ ویک کے خوش ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہنے، اللہ دے قرآن نے اس منزل نو بیان کر دیا، فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کافر سڑ دئی تے مومن اس کھیتی نو ویک کے، زراع اس کھیتی نو ویک کے خوش ہوندہ پیا ہے، زراع خوش ہو رہا ہے، یعنی جڑا زراعت کرنے آڑا ہے، جس نے وہ کھیتی تیار کیتی ہے یہ ویک کے خوش ہو رہا ہے، یعجب الزراع، یہ جڑا تعجب ہے نا یہ خوشی دی انتہا دا نہ ہوندہ ہے۔ ایک میں گالے تھے جوڑ دا جاواں تاکہ تو ان پتہ لگے، جڑا تعجب ہے نا یہ غم دی کیفیت دا نام، جڑا تعجب تو غم مراد لیندہ ہے، عقل فارغ ہے اور اس فہم قرآن تو دور ہے۔ یعجب الزراع، کھیتی تیار ہوئی ہے تو خوشی دی انتہا ہے۔ جدو حضرت سارہ نو اللہ نے پتر دی بشارت دیتی ہے نا تو انہوں نے فرمایا سی کہ میں بوڑھی اور بانج من بیٹا ہوئے گا، قالت انی عجوز نقیم، اللہ فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت، اس ویلے بی بی سارہ نے خوشی دی انتہا محسوس کیتی ہے، ماتم نہیں کیتا، جڑے آدھر فسکت وجہا قالت انی عجوز نقیم، انہوں نے تعجب کیتا تھے وہ انہوں ہاتھ مارے، اللہ اڑیا وہ تعجب خوشی دی انتہا ہوندی ہے۔ یہ دے ہوتے پھر کدی بحث کریں گے تفصیل نہ، متوجہ ہو جناب۔ حضرت محمد کریم سرکار نے حجرے دا پردہ ہٹایا، صحابہ نماز دے عالم چاہے جدو حضور دے چہرے دا چانن دیواراں تے پیا، میرے لی فرماندے نے حجرے تھی باہر آؤ سجن من بوری شکل دکھلاؤ مٹھل
مٹھیاں کالی الا مٹھل جڑیاں ہمرا وادی سن کریاں اینا سکھدیاں تے کرلا دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے اینا باندیاں مفت بکان دیاں تے شالاوت وی آمن او گڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسان کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے چاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب احباب حاضری قبول فرمائے اور آہ کر دے جو ٹھیک گفتگو ہے ادھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سابقات لسانی و اللہ کریم معاف فرما اور اللہ کریم آپ سب نور میں نور دین حق دا عامل بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. السلام علیکم. جناب علی ہمارے گاؤں میں ایک ملنگ ہے جو کہتا ہے میں علی کا ملنگ ہوں اور اس کو ان کو مانتا ہوں، اور جب اس کا میلہ لگتا ہے تو بہت سارے ملنگ آتے ہیں اور وہ آگ کا مچ لگا کر دمال ڈالتے ہیں، پھر اس کو سجدہ کرتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ اور ان کو پیر ماننا اور ان کی کوئی چیز کھانا ناجائز ہے؟ مثلا وہ ختم بھی دلواتے ہیں. مہربانی فرمائیں. اور اس کی چلو ہاں عزیزان من میں وضاحت اگے کر چکا ہوں. ایسے بندے کا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں. جہاں بندہ اگ نو سجدہ کرتا ہے، اگ نو سجدہ کرنا مجوسیاں دے لعنت ہے. مجوس اگ دی پوجا کرتے سن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ مشرک سن. سو اگر وہ اس کو خدا سمجھ کے اور لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کر دیں تو بلا شک مشرک نے اور کافر. لیکن اگر وہ کسی اور وجہ تو کر دینے تو پھر گمراہ نے اور حرام دا ارتکاب کر رہے. لیکن اگر سجدہ آگ نو کر دینے تو ظاہر ہے انہوں نے نیت ہے ہی، لیکن اس تو پھر بھی ایک لزوم کفر ہوتا ہے، ایک التزام کفر ہوتا ہے. اس اعتبار نال اس جڑی ہے وہ انہاں دی بغیر انہاں کو استفسار کو اے دے اوتے فتوی نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا سمجھ کے اور اس کو اس ارادے نال سمجھ دیں کہ اے اللہ تعالیٰ دے امور بھی شریک ہے اور اے نفع نقصان بھی مالک ہے کی ہے تو پھر بلا شک وہ مشرک نہیں اور انہوں دے اوتے اے جو شریک ہے وہ ہے مقام انہوں دا. لیکن اس دے گمراہ ہونے سے شک کی کوئی اے گمراہ ہے اور بے دینی ہے. اللہ کریم اہل سنت نو ایسے 2 نمبر لوگوں تو محفوظ فرمائے. اور میں اس گل دا قائل ہوں کہ میلے ہونے ہی نہیں چاہیے. میلے تے سکھاں دی ہندوؤں دے ہوندے نے، مسلماناں دا تے میلیاں دا کیڑا ہے؟ بلکہ عرس بھی مستحب عمل ہے. جڑے بزرگاں دے عرس ہوندے نا وہ بھی مستحب عمل ہے. اور مستحب دا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کرو تے ثواب ہے،
نہ کرو تے گناہ نہیں. اے ماسٹر بھی ساڈے مرید نے 5-6 سال ہو گئے ساڈا اسی تے اس کو نہیں لواتے تے کی سانو پیراں چوں کڈ چھڈیا نے. عرس ایک مستحب عمل ہے اگر او دا مقصد بھی دین دی تبلیغ ہوئے کہ اتنے مریدین نو بلا کے انہاں دی تربیت کیتی جائے تو پھر اس دے جواز دی صورت ہے. تے جے او دا بھی مطلب ہوئے مریداں دی تعداد ودھانی تے اپنے فضائل ہی بیان کرنے تو پھر بالکل وہ بھی نہیں جائے. یہ سمجھ آ گئی. شریعت جو ہے نا بابا اس دے مدار تے ہی رہن دیو. وہ دے اندر اپنی طرف کوئی چیز نمی داخل نہ کرو. اگے عمل ساڈے کولوں چنگے تو گھٹ ہوندے نے تھوڑا شریعت نو تے اوتھے ران دے وچ ہے. اپنی ہوائے نفس نو شریعت دا رنگ دے کے تے دین دا رنگ دے کے تے اپنا کام نہ بڑھاؤ. یہ تہاڈی مہربانی ہے. اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے دوستاں نوں دے تے عمل دی توفیق بخشے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الہ العالمین اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل جتنے سنگی آئے نے اللہ کریم انہاں سارے دا آنا بیٹھنا قبول فرما. دین حق دی سمجھ عطا فرما. دین حق تے عمل دی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم نبی سرکار دا صدقہ جنہ دوستان نے ماسٹر لتا صاحب نے اسلم صاحب نے اور اشرف صاحب نے جتنے سنگیاں نے کہ محفل سجائیے انہوں نے گارج کاروبار رزق چمال جانے برکت فرما. میرے مولا اللہ دے دین دی جو تبلیغ ہے سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم بیماراں نو صحت عطا فرما. بالخصوص جو سنگی بیمار نے ساڈے انہاں تندرستی عطا فرما. میرے مولا اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ ساڈے سارے تے رحمت اور کرم فرما. میرے مولا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل جتنے بھائی موجود نے انہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے انہوں نے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ قبول فرما. میرے مولا تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما. میرے مولا اپنے نبی دا صدقہ جو بے روزگار انہوں نے روزگار عطا فرما. جو بے علم انہوں نے علم عطا فرما. میرے مولا جو فوت ہوئے نے انہوں دے ماں باپ میرے مولا انہوں دی بخشش و مغفرت فرما. انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرما. صلی اللہ تعالی. ابھی میں سنگیاں ایک جگہ تے جانا ہے فیصل آباد تو تسی محفل بعد جو ہے وہ جاری رہنی ہے. میں تے سانوں چھٹی ہو گیا تسی تشریف